وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله ان اللہ بصیر بالعباد. دعا ہے کریم اللہ تسا جملہ مومنین و مومنات دے لحظات عبادت شمار فرما. جتنے جتنے قدم ذکر پاک کے چل کے آئے ہو مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما. جتنے مومنین جس جس حوالے نال بھی ذکر پاک کی شرکت کریں بالخص بارگاہ دی انجمن دے مالک توفیقات خیر اضافہ فرمائے. انتظامیہ سیکورٹی سارے جوان سبیل چلاون والے خدمت گزاران یہ ستھرے پنجاب والے مالک سب دے توفیقات خیر اضافہ فرما. جتنے میں مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لین بالخص برادر شاہد حسین دے حوائج شرعیہ پورے فرما. جتنے مومنین بے اولاد ان جھولیاں آباد فرما. جتنے مریض ان بالخص برادر بلال حسین کو صحت کلی عطا فرما. مالک مومنین دی جان مال عزت آبرو دی محافظت فرما. تمام مسلمانان کو اتفاق و اتحاد دی نعمت و مالا مال فرما. میرا اللہ میرے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. ایرانی انقلاب دی محافظت فرما. دشمنان اسلام دنیا دے جس جس گوشے جس نسل و رنگ موجود مالک سب کو نیست و نابود و تباہ و برباد فرما. حقیقی امن دے وارث ولی عصر یوسف زہرا منتقم کربلا دے ظہور تعجیل فرما. کوشش فرماؤ ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ. مجلس دی قبولیت و اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ صلوات بلند پڑھو سارے پڑھو. ساؤنڈ والا بھائی خدمت کریں دا پہ لائیو والا خدمت کریں دا پہ اے لائیو والے خدمت کریں دے پہ اے بھائی میں کتھو گھنا اندن جیڑا پانی پی لیں دے جس رنگ جی خدمت کریں دے پہ انہاں دے سب دے توفیقات خیر واسطے صلوات تلاوت فرماؤ. زندہ و سلامت رو آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سب تے راضی ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلوات الحمد للہ الذی فضل الانسان بالعلم والصلاة والسلام علی حامل علوم الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى اطرته الطيبين
الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند صلوات دعا ہے بحق سیدہ سلام اللہ علیہ مالک لحظات عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے بھی حوائج شرعیہ رکھ دیو مالک سا مومنین و مومنات دے حاجات شرعیہ پوری فرمائے مالک زاہد بھائی بولا دے نرین عطا فرمائے اپنی اپنی قبولیت عبادت مریضاں دی صحت و سلامتی مرحومین دے بلندی درجات سر بلندی پرچم اسلام نابودی کفر و نفاق و یہود صلوات بلند تلاوت فرماؤ سارے یہ پروگرام کوئی ہکڑو گالی جناب تے حاضر کی جانے 1448 ہجری دے 8 محرم الحرام دی مجلس پڑھنا اور سنن دی سعادت نصیب ہو رہی ہے مسلسل جس آیہ مجیدہ دی تلاوت ہوئی بچے بچے کو یاد ہے کہ ان الدین عند اللہ اسلام اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے پھر میں گزارش کیتا جڑا بندہ کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھ کے دین اچ داخل ہو دے پھر دین دے کچھ اصول ہیں دین دے کچھ فروع ہیں اصول دین 5 ہیں پہلی اصل توحید ہے اور پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا دنیا والے یاد رکھو اگر اللہ تک پہنچنا چاہندے ہو تو اللہ تک پہنچن دے سب تو بڑے دروازے دا نام علی ہے سلامت رہو جی آباد شاد رہو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گیا پھر احکام کی تو سکھ سی احکام شریعت دا پتہ کی میں لگ سی دنیا چاہمن دا مقصد کی میں سمجھ سی مالک خالق کیوں کیتے اسے واسطے وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی فرمایا میں 2 چیزاں تمہارے درمیان چھوڑی لینا ایک قرآن ہے ایک میری عطرت اور اہل بیت ہے یاد رکھا ہے قرآن سمجھ نہ آوے اہل بیت تو پوچھا ہے اہل بیت سمجھ نہ آمن تا قرآن تو پوچھا ہے سبحان سارے بولو جی ہے دری ظاہر ہے اگر اہل بیت دے بارے انسان معرفت حاصل کرنا چاہوے تو پھر کو قرآن پڑھنا پوچھا تے جڑے بندے قرآن پڑھنا ہی نہیں جڑے بندے قرآن مخصوص کیتے مردے واسطے میت واسطے پوری زندگی بندہ قرآن دے قریب نہیں ویندا مولوی لوگ اوہی لوگوں کو گھاٹی چنگے لگدا بس کسی بندے دی ڈیتھ ہوئی میت ہوئی جا بیٹا ہون مدرسے مول صاحب کو قرآن دے پارے چاہیا تے بالاں کو نال لیا اس مردے دے سراندی بہ کے قرآن دی تلاوت کرن میرے واجب الاحترام مومنین کتنا شرمندہ ہو سیو میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا کیوں اس واسطے کہ قرآن مردے واسطے تا نہیں آیا قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آیا قرآن فقط ثواب دی کتاب بن کے نہیں آیا
بلکہ قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے ہدایت کی کتاب بن کے آیا ہے قرآن۔ نبی ہادی ہیں، سرکار دی خدمت وچ لوگ ونجے نال، سرکار بیان فرماوے نا لوگ ہدایت پاوے نا۔ ایویں ہی امام دی خدمت وچ اج میرا ہادی پردے غیبت جی، مگر میرے اتنی رسائی نہیں جو میں مولا تک پہنچ پاؤں۔ تو شکر خدا، شکر خدا، کم از کم ایک کتاب تا شیعہ سنی دے ہاتھ وچ موجود ہے جیڑی قیامت تک سب واسطے ہاتھی ہے۔ تو سا گھبران دے تا نہیں پہ جی۔ ایک صلوات دی تلاوت فرماؤ، سمجھا سارے مطمئن بیٹھے ہو آل محمد دی شان۔ مول سے مہربانی کرو، ابا فوت تھی گے، کوئی چھوٹا مولوی دیو، کوئی طالب علم دیو جڑا میرے ابے دی قبر تے 40 قرآن پڑھے۔ جی ناراض نہ تھی وہ مولوی پڑھے دے پوتر کیوں نہ پڑھے۔ ہاں میں شروع اچ گزارش کیتا ہاں کہ محرم دا ایک مقصد ہے معرفت قرآن۔ تو دل چاہندے اج قرآن دے حوالے نال دو جملے میں جناب دی نظر کرنا، جتنا جتنا قرآن نال محبت زیادہ ہے اتنی اونچی صلوات تلاوت فرماؤ سارے۔ بھئی جیڑا بندہ 80-90 سال دی عمر وچ گزر دے، کم و بیش 50 افراد اپنی فیملی دے چھوڑے دے، 8 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں۔ یہ تو ہون ماڈرن زمانہ آگے نا کہ بچے 2 ہی اچھے۔ ہاں ہاں یہ جڑے بزرگ ہیں ساڑھے 80-90 سال دے، اگر انہوں دی پوری فیملی کو کٹھے کھڑا ہو تو ہی کی تصویر جی نہیں آتی۔ یعنی اتنی نسل چھوڑ ویندے بندہ، مگر کتنے افسوس دی بات ہے کہ انہاں 50 ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جڑا سیران دی بہ کے قرآن دی تلاوت کرے۔ کم از کم اپنی زندگی ایک تا ایسا بنا جڑا تیرے تو قرآن پڑھ سکے، جڑا تیری قبر تے آکے صحیح فاتحہ پڑھ سکے، جڑا جمعرات دا ختم گھارے چ بہ کے پردہ داریں چ بہ کے اپنا بیٹا پڑھ سکے، کم از کم ایک تا بنا۔ ان بعض بدنے مجھے تھی کہ شاید مختار سقفی اسال ثواب دا ہی منکر ہے، شاید آکھنا چاہتے دی مردے دے سیران دی میت دے سیران دی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے دا۔ نہ میرے بزرگو بھائیو، اسال ثواب دا انکار نہیں، اس سے کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن پڑھن نال مردے تک ثواب پہنچ دے، مگر فیصلہ تو آدھتے ہیں جس قرآن دے ذریعے مردے تک ثواب پہنچ سکتے، اس قرآن دے ذریعے ساڑا مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مردہ ضمیر کو زندہ کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ اور معصوم فرمیدن یاد رکھو، شرک بڑی بیماری ہے، کفر بڑی بیماری ہے، منافقت بڑی بیماری ہے، سرکشی اور گمراہی بڑی بیماری ہے۔ معصوم فرمیدن انہا 4 بیماریں دا علاج دا نام ہے قرآن۔ نہیں تو سب مجھے تھی کہ میرا خیال ہے قرآن دی بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ اور میں قرآن کیوں بیٹھا دسے نا، میں پہلے بھی گزارش کر چکا، صرف اس واسطے قرآن پڑھ سے دے کو پتہ لگ سی توحید کیا ہے، قرآن پڑھ سے دے کو پتہ لگ سی رسالت کیا ہے، قرآن پڑھ سے دے کو پتہ لگ سی تیرے اس دنیا چامن دا مقصد کیا ہے، قرآن پڑھ سے دا پتہ لگ سی اللہ نے تیرے واسطے حلال کیا بنایا ہے، قرآن پڑھ سے دا پتہ لگ سی اللہ نے تیرے واسطے حرام کیا بنایا۔ آنکھاں جملہ تے تو آدھا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ قرآن پڑھ سے دا پتہ لگ سی وہ ہستی کہہ رہی ہے جیڑی حالت رکوع چ زکاة دیں دیئے تے اللہ ولایت دی سند بنا کے قرآن دی آیت نازل کریں دا ہے۔ پچھلے بھیرا دا نعرہ رہ گئے، وہ ثواب تو محروم نہ رہے بھئیہ، وہ تو محروم نہ رہے جڑا لیندہ بھی ہمیں دے سارے سٹیٹ سیکٹری سے بلادی تھے۔ چلو میں لوا دینا، وہ مجھا تھی کہ بیچارہ بھی غالب ہو گئے۔ ایک دفعہ سارے ہاتھ کھولو تے کل ایمان بولو حیدری۔ ہاں قرآن پر سے دا پتہ چل سکتا۔ اور پھر نبیان دے سردار فرمائے یا ابازار علیک بتلاوت القرآن، اے بزرگ قرآن دی تلاوت کی تھی، قرآن دی تلاوت کیوں؟ اس واسطے لطف گینے جملے دا سرکار فرمیندن جڑے گھارج قرآن دی تلاوت ہوگے نا، اس گھر تو ایک نور بلند ہو۔ سبحان اللہ۔
نور بلند ہوندے جڑا نور آسمان نال ٹکر کھاندے اللہ دے ملائکہ دے مالک نور کیسا اے نورانیت کیسی اے روشنی کیسی آواز قدرت آندی ہو میرے ملائکہ غور نال دیکھو زمین تے غلام علی قرآن بیٹھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ گھر چنگے بڑے نے ہیں کوشش کرے نے ہیں بلا بھی بڑے بڑے لینے ہیں سارچ لائٹ بھی ہون لیندے وے گلو بھی لیندے وے گھر منور ہووے روشن ہووے رات دے 12 جو ہووے نہیں میں پتہ لگے جی میں 3 دے 12 بجے کھڑے نبیان دے سردار فرمایا اگر چاہنے نا تیرا گھر نورانی تے منور تے روشن ہووے بس صرف بلب تے گزارا نہ کر فانوس تے گزارا نہ کر گلوب تے سارچ لائٹ تے گزارا نہ کر بلکہ بطول دے بابا فرمیندے نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن اپنے گھراں کو منور کرو قرآن دی تلاوت نہ سبحان اللہ قرآن چنگا لگتا بھئیا کوئی لطیفہ سنا دے وہاں جتنا در سے انقلاب سارے جواب دیو در سے انقلاب اللہ صلی علی محمد وآل محمد قبلہ بیماری نہیں چھوڑیں دی دکھ نہیں چھوڑیں دی ایک بیماری چھوڑیں دی ہے بھئی پکڑ گئیں دی بڑے بڑے ڈاکٹران کل گیاں ملتان گیاں لاہور اسلام آباد گیاں سپیشل جہاز کر کے پاکستان تو بار گیاں بیماری نہیں چھوڑیں دی کوئی عمل تلسو تو اگر پروگرام ہوئے تو مفت عمل گزارش کر اپنی زبانی نہیں طبیب اکبر میرے مولا امیر المومنین فرمیدن اگر گھارج بیماری ہے گھارج تکلیف ہے گھارج دکھ ہے بت گھبرامن دی لوڑ نہیں حسنین دے بابا فرمیدن وَاسْتَشْفِعُوا بِتِلَاوَةِ الْقُرْآن میرے مولا فرمیدن قرآن دے ذریعے شفا حاصل کرو اس واسطے کہ ہر بیماری دا علاج ہے قرآن معصوم فرمیدن یاد رکھو اگر کسی میت دے کسی مردے تے سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور مردہ زندہ ہو گئے گھبرامنا نہیں قرآن اتنی طاقت ہے جو مردے زندہ کر سکتے تو آپ کو گرمی تا نہیں لگ گئی بعض بندے آدھن قبلہ بے برکتی پڑی ہے ٹائم تے ٹھیلا لینا ٹائم تے دکان کھولینا وقت فصل دا خیال رکھینا جن نہیں چھوڑیں دے گھر رہے ہیں جننیاں نہیں چھوڑیں دیا بے برکتی بڑی ہے شریک لڑے پن جنہاں دا فلانے کی نے تویز گھننا ہے بندش تھی گئی ہے جتنا ہی محنت مزدوری کریں نا پوری ہی نہیں پوندی جی توڑا پروگرام ہوئے ایسا عمل دسان جو سارے جھوٹے پیرا تو جان ہی چھٹ جائے سبحان اللہ سارے جھوٹے پیرا تو جان ہی بھائی جان چھٹ جائے اپنی زبانی نہیں میرے مولا مظلوم کربلا علی اکبر دے بابا فرمیدن البیت اللذی فیہ یقرأ القرآن یحضرہ الملائقہ ویحجرہ الشیاطین میرے مولا فرمیدن جڑے گھارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں اللہ دی رحمت دے مہربانی اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں وَيَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ شیاطین دفع تھی میں وہ گھر شیاطین دا ڈیرا نہیں ہوندا وہ گھر جنات دا ڈیرا نہیں ہوندا کیڑا گھر جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہو نہیں جڑا تساں پیر کھلویں دے ہو کیا پڑھ دے ظاہر ہے کوئی سورت ہی پڑھتا اسی قرآن پیر پڑھ دے تے کو پھوکا مارے اوندا ڈھیر اثر تھی سی جا آپ پڑھے چا اوندا زیادہ اثر تھی سی کبڑی دے تنائیں پہ تو سا او جڑے مرید بیٹھے ہو خدا نہ خواستہ کوئی پیر ہی نہ بیٹھا ہو بے کبڑی جی نہ منجے تو ساڑا دانا پانی بھی اجمول سے بند کر گیا میرے عزیزوں میرے بزرگوں معصوم پہ فرمے دیں جڑے گھارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل یحجرو شیاطین شیاطین اس گھر تو دفع تھی میں وہ گھر شیاطین دا ڈیرا نہیں وہ گھر جنات دا ڈیرا نہیں مفہوم روایت کیا ہویا یعنی جڑے گھرج قرآن دی تلاوت نہ ہوئے میں نہیں پیا آتا جس امام دا محرم منائے نے او پہ فرمے دن اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں آتے
وہ گھر شیاطین دا ڈیرہ ہے، وہ گھر جنات دا ڈیرہ ہے. کیڑا جڑے گھر وچ ہاتھ کھولو جوانو تے جو ملاک جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوے مجھے تھی گئے ہو مجلس مول سے رکھی اج پڑھ چھوڑی. اللہ تو کو واسطہ رکھے چہرے تواڈے کھلے ہوئے قرآن دی مودت. میں کیا کہ جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے ہن کنجوس ہو سی بندہ جے لطف نہ کیتا. جڑے گھر وچ قرآن دی تلاوت ہوے اس گھر تے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے. اللہ جانے اس گھر دا کیا مقام ہو سی جس گھر تے خود قرآن نازل ہوتا ہے. سبحان اللہ یا سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. آج گرمی ڈھیر لگ دی پئی ہے تواڈے چہرے دسیں دے پن. اتنی بلند صلوات پڑھو جو گرمی امام بارگاہ تو مین روڈ تے دفع ہو جائے. سارے حضرات تلاوت فرماؤ. بھائی کو منطق فلسفہ کلام نہیں سادہ جہی بات ہے. مہربانی بھیا جیڑے گھارج قرآن دی تلاوت جیڑے گھارج قرآن دی تلاوت ہوئے ان گھر دے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہو دے تے جیڑے گھر دے خود قرآن نازل ہو کچھ پہنچے ہو دے کچھ پیچھا رہے گا. یہ بات کھولا ہر بندہ لطف گنے. جیڑے گھر دے خود قرآن نازل ہوں دے نا اتھا صرف اللہ دے فرشتے نازل نہیں ہوں دے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے. اور تا بولو حسینیو کوئی چکی پیا چلیں دے کوئی جھاڑو پیا لیں دے کوئی درزی بن کے آیا کھڑا ہے. کیڑیاں ہستیاں جنہاں دے گھر دے خود قرآن نازل 8 محرم الحرام 1448 ہجری چوٹی زرین دی دھرتی عظیم اجتماع میرے سامنے. آج دا میرا پیغام ہے قرآن. جوانو قرآن نال دے کسے کہانیاں بناوٹاں چھوڑو. علم دا دور ہے شعور دا دور ہے. اللہ عقل عطا فرمائیے. شاید پتہ نہیں میں کتنی محرم جملہ آکے یاد نہیں. بندہ بہ کے ہوٹل دے ہماچے دے دوستائیں ڈیرے دے میرا عقیدہ ہے تے میرا عقیدہ ہے تے میرا عقیدہ ہے. میرا بھائی میرے عقیدے دی کوئی بھی اہمیت نہیں. عقیدہ اوہ بنا جڑا قرآن دے مطابق ہوئے یا 14 دے فرمان دے مطابق ہوئے. جنہاں قرآن نہیں پڑھا آج تو قرآن پڑھنا شروع کر. بزرگ جوان بچے پرددار ماما بیٹیاں سب قرآن مولانا العہد کرو. آج تو قرآن پڑھنا شروع کر. پھر دیکھو خدا دی برکت کتنی شامل ہے. یہ جڑیاں ماما بڑھڑیاں ماما یا بزرگ سارے بسم اللہ دا ختم کریں دن درود پاک دا ختم کریں دن ان دا ثواب ہی اپنی جگہ تے. مگر معصوم فرمائے دن جتنا ہی بزرگ تھی گئی تو ایک دفعہ قرآن پڑھنا شروع تک آ. کاش میرے کل وقت ہو گیا زندگی تو پھر صحیح. جیڑے نہیں پڑھے آج قرآن پڑھنا شروع کرو. قبر دے نور دا نام ہے قرآن. جنت دے درجات دی بلندی دا نام ہے قرآن. جیڑے پڑھ چکے ہو وہ فقط پڑھن دی حد تک نہ رہو. قرآن سمجھن دی کوشش کرو. تھک گئے ہو تو میں بس کر دے سمجھن دی کوشش کرو. بعض لوگ آتے ہیں اساں بڑا قرآن سمجھتے ہیں جی میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں. ہر قسم دا ترجمہ میرے گھر چے ہر قسم دی تفسیر میرے گھر چے جی میں قرآن میں جانتا کوئی جانتا ہی نہیں. میں آتا ہوں میرا مسلمان بھائی پورا قرآن سمجھنا دور دی بات ہے. تو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا. بے دا نکتہ سمجھے ہاں دشمن علی تا نہ پڑے ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت. قرآن سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا اور اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک انسان وارث قرآن دے دروازے تک وارث. اور زیادہ نہ سمجھو جوانو کہ مولویاں دے کھاتے چپا دے قرآن. مولویاں دے کھاتے مولوی بیچارے کو کام ہوندا کو نہیں مدرسے چ بیٹھے مسجد چ بیٹھے. یہ قرآن مولویاں کیتے ہیں ایویں نا
سارے کو ٹائم کو نہیں اسا اپنے بالیں دا ٹکر پانی دکان کم شمی دا کرنے مولویوں کو تا کم ہے کو نہ انہاں دے بال ہیں نہ انہاں دی خوشی ہے نہ انہاں دی غمی ہے نہ انہاں دی ضروریات ہیں بس سارا دی ٹوپی پا دے قرآن بیٹھا پڑیا سارا قرآن چوٹی والے مولوی دے ذمہ لا دیو کم از کم او دو صورتاں تا سمجھو جیڑیاں ہر روز نماز وچ پڑھ دے ہو لطف نے کیوں دے پہ میں کہ گزارش بیٹا کریں بھئی چھوڑ دے ہو سارا قرآن نماز کیا ہے اللہ نال کلام میری مولا امیر المومنین کے فرمائے میرے مولا فرمائے اگر میں علی چاہما اللہ میرے نال کلام کرے تو میں قرآن پڑھوں اگر میں چاہما اللہ نال کلام کرا تو نماز پڑھ یعنی نماز ہے اللہ نال کلام وہ جوانو کلام وہ چنگا ہوں دے پتہ تو ہوئے بندہ آدھا کیا کھڑا مالک تا سمجھندہ پہ جو کیا کھڑا دے میرا بندہ پڑھانا لے کو تو پتہ ہوئے میں اللہ دے دربارے کیا کھڑا دے قبریج تا نہیں گئے ایک صلوات پڑھو اللہ دی ذات سب کو معرفت عطا فرمائے کوشش کرو دو چار مومن پچھو بھی کھڑے تھی ویسو اندر کوٹھیں بھی جڑے انتظامیہ دے افراد موجود ہیں نظر اللہ نیاز حسین جلدی جلدی ذکر حسین دے وچ اپنا زیادہ کہ زیادہ حصہ رلاؤ باہر روڈ تے بھی جڑی انجمن حسینہ دے اراکین موجود ہیں مومنین کنو زیادہ کہ زیادہ تعاون دی اپیل بھی کریں اور زیادہ کہ زیادہ زیادہ انجمن نال معاونت فرماؤ جڑے بار انجمن دے اراکین موجود ہیں انہیں کنے رسید بک بھی موجود ہے آج 8 محرم تھی گئی ہے جنہ مومنین نے رسیدہ کٹوائیں اور انہوں نے ذمہ بقایا جات ہیں وہ بھی اپنے بقایا جات ادا کریں اور جنہیں مومنین نے آج 8 محرم تھی گئی ہون تک رسیدی چندے اپنا حصہ نہیں رلایا مہربانی کر کے وہ بھی رسیدی چندہ کٹوامن انجمن نال زیادہ کنے زیادہ معاملت فرمیسو تاکہ انجمن زیادہ کنے زیادہ پہلے خاطر سہولیات مہیا فرماوے اعلان سماعت فرمیسو دا محرم کو یوم عاشور دا جلوس ٹھیک 8 بجے جلوس مرکزی جلوس علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام ٹھیک 8 بجے ہی امام بارگاہ حسینیتوں ماتم اور نوہ خانی کرندہ ہویا چوک صدر بازار پہنچی چوک صدر بازار دے وچ علامہ مختار سقفی صاحب دا خصوصی خطاب مقصد حسین اور شہادت حسین تے ہو سی جیڑے مومنین 2023 دے وچ چوک صدر بازار موجود ہن انہیں کو آج بھی قبلہ صاحب دا شہادت حسین اور مقصد حسین دا وہ خطاب یاد ہو سی انشاءاللہ اودے کنو بھی ود کے نوے طریقے دنال نوے ریسرچ دنال علامہ صاحب خصوصی خطاب فرمیسن شام غریبان دی مجلس بعد از نماز مغربین ہی امام بارگاہ ہو سی نعرہ دا جواب دے سو تاکہ علامہ صاحب دا خطاب جاری رہے 5 دفعہ ایک کی نعرہ مروانے لبیک یا حسین یا سارت الحسین 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 خاندان زہرا بلندتر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے وسعت رزق واسطے صلوات کیا پروگرام ہے بس کروں یا ایک رگانی بیاں کر گئے
نہ سمجھو پورا قرآن گزارش یہ کریں دا پی ہم کم از کم وہ دو صورتاں تو سمجھو جڑی ہر روز نماز اچ پڑھتے پتہ تو ہوئے میں اللہ دے دربار چاہدہ کیا کرنا صرف حاضری تو نہیں لمامری نا پتہ تو ہوئے میں اللہ دے حضور گزارش کیا کڑا کرے نا اور گھڑی بڑی تیز دور گئی ہے اور میں دسا نہیں سکتا آج واپسی دے بہرحال تسا سارے احباب کوشش کرے سو مسجد جو ظہرین دی نماز جو پڑھنی ہے قرآن چاہ کے تے انہوں لو صورتاں دا مطلب ضرور لکھ رہے جو میں اللہ دے دربار چاہدہ کیا اللہ دے حضور میں گزارش کیا کھڑا کرے نا بہرحال ایک جملہ میں آکھنا چاہنا ان نمازی چہرے توارے نورانی چہرے دسینن توارے محراب دسینن حسینی ہوندہ ہی نمازی ہے علی والا ہوندہ ہی نمازی بے نمازی دا حسین نال کوئی تعلق نہیں بے نمازی دا علی نال کوئی بھی تعلق نہیں جتنے نمازی بیٹھے ہو کم از کم 10 مرتبہ ہر روز لا مرتبہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کریں دے اتھا ایک دعا منگ دے ہون تو سا تھکڑا نہیں میرے نالو ہاں جی دعا منگ دے کیڑی دعا اہدنا الصراط المستقیم مالک مجھے صراط مستقیم دکھا تواری حیرانگی بھی بجا جیڑے دن نہ دکھا او ہن ساڑے دوجھے بھیرا ہون تا سیر حلاو یار اساں کیا دے اساں دے مالک ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ جملہ آکھاں توارے کلیجے چ مودت علی دا ایسی چل جائے سرکار دی خدمت کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو ہر روز نماز پڑھتے ہیں کیا دے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اس صراط مستقیم ہے کیا اللہ دے نبی فرمیدن رکو ہونے آمن والا ہے کنجوس سے بندہ جدی زبان بلند نہیں ہوئی رکو سارے بولو حیدری رکو رکو ہونے آمن والا ہے چند لمحے گزرے فجاء جاگو تا جملہ آکھا فجاء علی علیہ السلام تو علیتے میرے مولا امیر المومنین تشریف کے نید اللہ دے نبی فرمیدن ہو میرے صحابہ فعرفو ہو پہچانو حاضر صراط المستقیم یہ علی ہے صراط مستقیم جسے علی مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا یا سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سلامت رہو جی آباد و شاد رہو یہ ہے صراط مستقیم یہ علی ہے صراط مستقیم میں گزارش کی تھے قرآن سمجھنا ضروری ہے میں تمہاری زیارت دے ابا کچھ چاہیے ودی نے کھڑا تھی دے سارے کو دکھا 5 بندے تھے کو دیکھن پہ کہ جو کیا چاہیے ودے ناراض نہ تھی وائے میں جگہ نہیں تھے اللہم صلی علی محمد میرے سارے واجب الاحترام ہو میں مومن دا احترام قلباً کریں دلی تو وہ بھی معصوم کم بی بی دے حرم میں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہم تھے آیت اللہ مراشی نجفی دا ایک مقالہ میں بیٹھا انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا انہوں نے فرمایا حرمت المؤمن افضل من حرمت الکعبہ مومن دا احترام کعبے دے احترام تو بھی افضل ہاں مومن دا احترام کعبے دے احترام تو افضل معصوم دی خدمت بندہ آیا مولا یہ کیا مومن دا احترام کعبے دے احترام تو افضل کعبہ دا اوہ جتھا نبیاں دیاں گردنہ جھک دیا گردنہ جھک دن مومن دا احترام کعبے دے احترام تو بھی افضل فرمایا تے کو پتہ ہے کعبہ بنیا کی میں کعبہ بنیا جو کعبے والا آیا فرمایا تیری عقل اتنا کام نہیں کریں دی جس مقام تے ترائے دی علی رہے اتھا نبیاں دیا گردنہ جھک دن جس دلے جو پوری زندگی علی علی ہوئے سارے بولو جی حیدری مگر سونا سن دے پہ بڑا سونا کوشش کی تھی کرو بعض بندے کو جائز میرے سامنے بیٹھا یا تا ممبر دے قریب نہ بیٹھا جے ممبر دے قریب بیٹھا تا بات ایمیں نہ بیٹھا کیونکہ اس واسطے کہ اسلام دا خانہ خراب انہا لوگاں کیتا حجر رسول دے ممبر دے قریب باندھے ہیں قبری دیتا نہیں پہ ایک صلوات پڑھو سمجھا سارے مطمئن بیٹھے والے محمد شان دے تلاوت
اس وقت تک مہربانی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک انسان وارے سے قرآن دے دروازے. آخری دو جملے ختم میرا کیا. کون ہے وارے سے قرآن؟ 14 اہل بیت. میں پہلے حدیث پڑھی وارث قرآن یہ 14 نے. ایک سرکار دی حدیث تو سارے جان دیو. سرکار فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی دے نال ہے، علی قرآن دے نال. وہ ایک سرکار فرمانا چاہنے دنیا والے یاد رکھو قرآن سمجھ نہ آوے علی تو پوچھی، علی سمجھ نہ آوے قرآن تو تھوڑا پروگرام نہیں تھا. اگلا جملہ میں چھوڑ دے منا لے ورنہ میرے نال آؤ. سیر نہ ہلے تمہاری زبان ہلے. میں پہلے ہی گزارش کی تھے سیر ہلامنا عبادت نہیں. یہ بندہ خام خواہ لیں دے بیٹھا کہیں نہیں آکھیا جو سیر ہلامنا عبادت ہے. ذکر جو زبان ہلامنا عبادت ہے. ایک اور مقام تے فرمایا یا علی انت مثل القرآن. اے علی تو مثل قرآن. کیا مطلب مثل قرآن؟ قرآن کتاب کاغذ تحریر جلد علی جسم جسمانیت حیات. کیا مطلب جب میں قرآن پڑھے نا جڑا پہنچے لطف گلے میری مشکل بھیجن حل ہو. مالک قرآن سامنے دے بارے کیا فرمے دے لا یمسہو الا المطہرون. ایک قرآن او پاک تے طاہر کتاب ہے جے کو پاکیزہ لوگاں تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا. بیٹھے ہو ڈر گئے ہو کوئی بھی مس نہیں کر سکتا قرآن سامت کو. یعنی قرآن کو مس کرن واسطے جڑی کم از کم شرط ہے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، باوضو ہونا ہے. یا رسول اللہ 8 محرم الحرام دی مجلس سے چوٹی زرین دی دھرتی ہے. سامعین متوجہ انتے حیران تے پریشان ہیں. مختار سقفی دا گلہ بھی ڈسٹرب ہے مگر چاہدے پیغام بھی پہنچا دے وے. کیا مطلب علی ہے مثل قرآن؟ اللہ دے نبی فرمے سن دنیا والے یاد رکھو جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا ای میں پلیت بندے دے دل میں علی بھی نہیں آ سکتا. یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت. اچھا بھائی نعرہ اللہ یہ تو سکری نعرے دے توجہ کیتی سوا لکھ جڑے ویلے نعرے تکبیر لین دے ہو سب تو بڑا تھا اللہ. اللہ اکبر تو نہیں آتے سوا لکھ نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت بھی نہیں آتے سوا لکھ نعرہ رسالت. جب مولا دا نام دے این ٹائم کیوں آتے ہو سوا لکھ نعرہ ہے. بعض بندے سمجھتے نہیں نا مطلب ہے بھی اچھا لو زور دا لو. پتہ ہی نہیں اصل وجہ کیا ہے. اندی وجہ اصل ہے جدہ علی دا اے نعرہ غدیر تے نبی لوایا سوا لکھ حاجی توجہ فرمائی. یا فرمایا جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا ای میں پلیت بندے دے دل علی بھی نہیں آ سکتا. ایک اور مقام دے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ. اے علی تو مثل کعبہ ہے. کیا مطلب مثل کعبہ ہے؟ کعبہ ایک اللہ دا گھر ہے اللہ دا کوٹھ. اگر میں اشتباہ نہ کروں 19-21 فٹ دی لمبائی چوڑائی ہے یہ جن دے کالا کپڑا دے دے ہو یہ نا اللہ دا گھر. یا رسول اللہ مولا کا یہ کیا علی ہے مثل کعبہ؟ اللہ دے نبی فرمائے سن دنیا والے یاد رکھو جیڑا کعبے تو منہ پھیرے ان دی نماز نہیں رہن دی. جیڑا علی تو منہ پھیرے ان دا ایمان نہیں رہن دا. اور اللہ نے تو کو ایسے ہادی عطا فرمائے باپ نے تیسرے دن نبی دے ہتھاں دے قرآن دی تلاوت فرمائی. جب اللہ دے نبی نے علی کو چاہیا علی کو سنا مولا کیا سنا ماں تورات سنا ماں زبور سنا ماں انجیل سنا ماں اجے قرآن نازل نہیں ہویا یا قرآن سنا. فرمایا علی قرآن ہی سنا. باپ نے تیسرے دن نبی دے ہتھاں تے قرآن دی تلاوت فرمائی. بیٹے نے نو کے نیزے تے قرآن دی تلاوت فرمائی.
تے بھین رو رو کیا دی حسین پڑھ قرآن بھین بازار عبور کرے. واہ بھائی واہ کیا بات ہے تمہاری عزاداری تھی. میں تو سمجھا تھکے بیٹھے ہو گرمی دا حملہ ہے تو تو شاید مصیب دے انتظار وچ بیٹھے ہو کیوں جو 8 محرم ہو چکی ہے اج دوچا دیئے سادات دے بچے پیاسے. اللہ تیرے بچان دی حیاتی کرے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو. ہو سکتے بال خالی مشکہ ہان نہ لیندے ہو میں وینی کریں دے ہو میں. اللہ تواری آوازاں تے رحمت نازل فرمائے. بڑے اساں کتنا رومن ہے آزادارو. اساں کوئی رومن دا حق ادا کر سکتے ہیں. کتنا روسو یار کتنا روسو. رنئی تا سید سجاد رنئی 35 یا 40 سال پانی نہیں خون رنئی میرا امام رنی ہے تا میری آلی حسین رنی ہے. سید سجاد مولا فرمینے جنا میں پھوپھی کو کفن پوائن تے قبر اچلا ہے سادات دی بے نیاز کنیز جناب فیضا قریبین سجاد میری سفر دی ساتھی میں کو چھوڑ کے ٹور گئی ہے جے اجازت دے میں قبر اچلے کے آخری دیدار کر دینا. اللہ تیرے پردے سلامت رکھے. جناب فیضا بھائی جان قبر اچلتے ہیں جناب فیضا روایت کریں دن آدن میں جو ڈٹھے نہ کیا ڈٹھے آلیہ دیاں اکھاں وسدیاں پہیاں لب ہل دے پین میں جو کن لا کے سنائے ہولے ہولے آواز پہیاں دیئے ہون تو میں کو حسین دے غام میں جو رومان تو کوئی نہ رکے سی. مرحبا مرحبا حیاتی درازی نہ ہے کیتی ہے بھئی حق ادا کر دیتا نے بھی ازاداری دا کوئی غم نہ دیکھو. امام سجاد 35 یا 40 سال خون رننے تیرے زمانے دے امام کو 1200 سال پہ ہوندے پانی نہیں روندا خون روندا ہے رت روندے تیرا زمانے دا امام وین کر کر کے روندے. پہلا وین کریں دے ڈاڈی زینب تیری چادر دا وڈا ارمان اللہ تیری جھولی آباد رکھے جتنے بے اولاد ہو. دوچھا وین کر کے آدھے السلام ہو جتنے بے اولاد ہو جھولی پھیلا قبولیت دٹے میں السلام ہو اللہ رضی المذبوح کرنا ترجمہ تے سارے دی ہے نکل جائے. زمانے دا امام فرمے دے میرا سلام ہووے کربلا دے اس کم سن شہید تے جے کو تیر لگ گئے ان دے گالی چو خون وہاں ہا منہ وچو کھیر وہاں مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. اپنی آواز آزاد کرو اپنی آواز آزاد کرو. میں پہلے بھی آکے معصوم فرمیدن منہ تے کپڑا رکھ کے نہ رننے کرو منہ تے ہاتھ رکھ کے نہ رننے کرو نہ سوچا کرو جو میں نال آلے کو کیمیں پیا لگ دا. معصوم فرمیدن ایمیں رننے کرو جی میں بڑھڑی ماں جوان پوتر دے لاشے تے روندی مت کہیں دے پاسے نال سجاد رت بیٹھا روندا ہوئے تے رو رو کیا کہ تو آگو کیا پتا جو زہرا دے گھر دے لوٹ کتنی پائے گئی. مرحبا حوصلے نال جوانو حوصلے نال گرمی ڈاٹھی ہے جی کرا مگر کربلا تو ڈھیر نہیں ہے گرمی کربلا تو ڈھیر نہیں. چھت تلے بیٹھے ہو پکھیں تلے بیٹھے ہو انہیں سبیل پی کے آئے ہو تے وقت بن کے سبیل پیسو. میں انہاں دی غربت کھڑا پرداں اسمتیاں پلیاں تپ دی ریت دے بالیں کو سمائی بیٹھیاں ہیں. ترے دین دے بکھے بھی ہیں ترے دین دے تسے بھی ہیں. خاص کر میری ماما بہناں بیٹیاں جتنیاں بے اولاد ہو اللہ جھولیاں آباد فرمائے. میں بڑی سخت مصیبت شروع کر دیتی ہے. بیٹا سمجھو بھائی سمجھو منت لوا ہے جتنی دیر میں شہزادے دی مظلومیت پڑھا کوئی ماں اپنے پوتر کو جھولی اجنا سنبھالے تھوڑی دیر فرش تے سنبھالے ہو متاں توارے پاسے نال اصغر دی ماں آئی بیٹھی ہو رو رو کے آکے تو راج راج چاہ میں سکھ دی ٹور گئیاں. مرحبا مرحبا جی بابا
واہ بھائی جی کراں اللہ جھولی آباد کرے میرے بھائی دے کوئی غم نہ دیکھو کوئی غم نہ دیکھو رومن والے عزادار اور معصوم فرمے دیں اگر کوئی دعا قبول نہ تھی بھی وڈی دروازے تے 14 دا دروازہ وڈا دروازہ دعا قبول نہ تھی بھی 2 رکعت نماز پڑھ علی اصغر دا واسطہ دے اللہ اصغر دا واسطہ رد نہیں کرے باب الہوائے جی حسین دا معصوم بچڑا اور پوچھ نہیں تھا جناب رباب تو پوچھ چلو تو سماتم دے جڑ گئے ہو میں زیادہ انتظار ہی نہ کرامت میں وین کر دے ماں پوچھ نہیں تھا جناب رباب تو پوچھ بھئی جان کربلا جوڑی دیتی ہے میری شہزادی نے مگر عجیب قسمت اصغر دی ماں دی کربلا دے شہداء وچ جندہ اصغر بھی سب تو چھوٹا شام دے قیدیں وچ جیندی سکینہ بھی سب تو چھوٹی جیڑا امیر ہون بھلے سر تے ہاتھ نہ گھنا وے جیڑے مقام دی نیت آئے روندے کیوں ہے جیڑا ہانا کربلا چھوٹا ظالمہ او تیر مارے جیڑے تیرہ نال حیوانہ کو نہر کریں دے ہیں معافی دے میں جیڑی ہے نا 4 سال دی کہہ دیں کربلا تو گھن کے شام تئیں جتھا شمیر دا دل چاہوے ہاں مرحبا بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی اللہ پرسہ قبول کرے کوئی غم نہ دیکھو کوئی غم نہ دیکھو بس رومن والا آزادار ماتمدار کیڑا سونا پترہا میرے مولا دا یار اولاد ساری پیاری ہوں گی مگر 2 اولاداں والدین کو بڑیاں پیاریاں ہوں کیڑیاں ایک داڑھی لاندہ دوجہ جھولی والی چھوٹے بال کو ماں چاہی بیٹھے ہوئے نہ دے مسکراوے ہی صحیح نہ دے منہ چمکیا جی شالہ نظر نہ لگی اللہ تیرے وہرے آباد رکھے اللہ تمہارے بچوں دی حیاتی کرے رومن والے آزادار حسین او غریبے جن داڑھی لاندھائی دیتے جن جھولی والا ہی دیتے ایڈا سونا جنہ قافلہ گزرے نا بس ایک جملہ کے وین کرن لگا شام دے بازاری چو ایک عیسائیاں دا محلہ ہے ایک عیسائی عورت سر دے دی ہے جنہ نگاہ پئی ہے نا پہلی دے چند علی اصغر دے چہرے تے آدھی جنگ نہیں ہوئی جنگ نہیں ہوئی اے ظلم ہویا ہے اے تا ماں کو ماں ہی نہیں سڑ سکتا پتے کو کہرے جرم جماریا نے اے آدھی میں دعا منگ دیا خاص کر میریاں پرددار ان جملے دے ہے نکلے دے اصغر دی ماں راضی ہو جائے میں دعا منگ دیا تو سا آمین آکھو آدھی دعا منگو خدا کرے این بال دی ماں این دی موت تو پہلے مر گئی ہو یا ایک بین پلانے محمل تو آواز ہے یہ نامنگ دعا او میں اصغر دی ماں پوتر کو ہا کے چادر لٹا کے رسیاں پا کے اصغر دے قاتل نال جی بابا جی میں نہ کرنا توارا جی میں نہ کرنا توارا اللہ ہے قبول کرے دعا منگو جیڑا امیر سر جھکا کر بنجے جے کو اجے ہی رومن نہیں آندہ مقدر دا گلہ کرے گناہ دی معافی منگے رومن والا دعا منگو این بال دی ماں این دی موت تو پہلے مر گئی ایک بین پلانے محمل تو آواز ہے یہ نہ منگ دعا منگی کرو شالا ایمیں کوئی نہ رلے جی میں علی دیاں نوہاں تے دھیاں رل گئی ہے بس رومن والا ہر ماں اپنا فوجی تیار کیتا اصغر دی ماں اصغر کو چایا چھوٹی جی فوجی وردی پوئی اصغر میں ہاں بھی گانی کوفتی خیال کریں قیامت دیں تیری داڑھی تو شرمندہ نہ ہو کتھو آمن کربلا جی ایسے ماما چھوٹی جی فوجی وردی پوائی چھوٹی جی تلوار سیٹ دے لٹ گئی چھوٹا جی رومال کمرچ بدھا خوشک والیں کنگی کیتی عجب نہیں میری شہزادی آکھا ہوئے اصغر ہونے تیری روح ویسی جنت تیری ڈاڈی زہرا کرے سی تیرا استقبال اگر ڈاڈی پوچھے نا اصغر وردی کہیں پوائی آئی آکھی اماں
تلوار کہیں لٹکئی آئی آکھی اماں اے رومال کہیں بدھئی آکھی اماں جڑے بے اولادو تواری ہے نکلے اے خوشک والا ہے کنگھی کہیں کیتی آئی آکھی اماں جے داڑی پوچھے نا اصغر تیری ماں تیرا منہ کیوں نہیں دھوتا رو کے آکھے اماں پیمن دا پانی کوئی نہ تو منہ دھومن دیا گلہ کریں دیئے مرحبا بھئی مرحبا مرحبا بس رومن والا میرے مولا حسین نے 6 مہینے دے لال کچھ آیا میدان گننا ظالمہ سمجھے شہد حسین قرآن چاہیے تیاری کرو مکان دی 2 راتاں دا مہمان ہے رباب دا چل اگلے سال او روسی جڑا ہو سی سارے عبادت واسطے آئے اپنی پرداداراں کو نال لا کے اس گرمی دی شدت ہے جو لوگ این ٹائم ہی ایسی دے ستے ہوئے محمد دی دھی تو کو عجر دیمنے قیامت دے دی چاہیے آندن حسین ظالمہ سمجھے حسین قرآن چاہیے آندن ظالمو تواری نظر اچ قصور وارا تو میں حسین یہ تو بولی بھی نہیں بول سکتا یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں سڑ سکتا ظالمہ دن حسین پانی خود پی نہیں بہانہ بچے دا کریں خود منگے پانی دے سو ورنہ پانی ساگینوں تے بتوین کر پانی اسانہ دے سو گرم ریت 6 مہینے دے پھول کو سبھایا اصغر پانی منگ کوئی جواب نہیں آیا اصغر پانی منگ عجب نہیں ایلی اصغر اکھا اکھا نالا کیا ہوئے بابا تُسا آدھے ہو تا پانی منگ دا ورنہ پانی میں نہ منگ دا کیوں اصغر کیوں نہ منگ دا رو کے آدھا اسی بابا کیویں پانی منگا اے جو میرے اکبر بھیرا دے قاتل ہے بروز معاشر میں کو اکبر اینا کہ اصغر تو میرے قاتلہ تو پانی منگ دا رہ گئے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بس رو من والے ظالم دیکھ کے آدن غرملا ایک تا کلام الحسین حسین دی کلام قطع کر بھئیہ تھوڑی مدد کر قطع کر اس بغیرت نے لوہے دا تیر چاہے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے پوچھ ماں کی نے جائیں تیار کر دے بھیجا لوہے دا تیر چاہے لوہے دی کمان چاہیے 1000 تیر انداز نال ایک کلہ لڑن والا ظالم اصغر دے گلے دا نشانہ کریں دے تیر زمین تے ڈھائے دے وط نشانہ کریں دے تیر زمین تے ڈھائے دے ہرمیل اتنا بڑا تیر انداز ہو کے ان بچے کو نہیں پیا مار سکتا توڑے ظالم ہاں دیکھ کیا دے ظالموں میں کو بالا نہ لڑایا نے جیڑے ویلے میں اصغر دے گلے دا نشانہ کرے نا سامنے آلے خیمے تو ایک بردادار میں کو چادر ہلیں دی اللہ جانے مائے یا بہینے رو رو کیا دے ظالم اپنا تیر دیکھ میرا صغیری دیکھ علمان حق ادا ہو گئے ازاداری جی بابا جی ماتمی ہو یا آخری بندے تک سارے رل گئے کوئی غم نہ دیکھو جڑے ماتم کریں دے پئے ہو ظالم اپنا تیری دیکھ میرا صغیری دیکھ میرا تا بولی بھی نہیں بول سکتا میرا تا ماں ہی نہیں سن سکتا بس رومن والا جوش دیوایا نے ظالم پورے جوش جے کمی نہ آئے جن دے 6 مہینے دے بچے اللہ دے نا تے دسو 6 مہینے دے بچے دا گلا کتنا ہوندہ تیرا ذہن مسائب والے پاس 6 مہینے دے بچے دا گلا کتنا ہوندہ رومن والا حرمل تیر چلایا اے ہن میرا جملہ نہیں کہیں ذاکر مولوی دا جملہ نہیں زمانے دا امام پردہ غیبت جو کے فرمین دے ظالم جو تیر مارے ہو یا کہ زوبہا من العوزن الى العوزن ایک کان تم بے کان تائیں اصغر دا گلہ جدا ہو جائے رو کے آدھا بابا ہون دا راضی ہے
مرحبا 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 اجرکم اللہ حوصلہ کرو میرے چھوٹے بچے علی اصغر دا صدقہ حیاتی اندر آز رہن او جوانو علی اکبر دا صدقہ لما تم قبول کر رہے ایک کان تم بے کان تئیں اصغر دا گلہ جدا ہویا ہے چلو جے ماتم دے جوڑ گئے ہو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں بھائی جان باز پڑھانا لے پڑھ دے کوئی رہ نہ جائے تیر اصغر دے کانے چ لگ گئے یا سیدہ باز پڑھ دے اصغر دے سارے چ لگ گئے باز پڑھ دے اصغر دی کر دینے چ لگ گئے ازادارو تیری ہے کا روایتی ہے کہ مگر ای تیر دیا نوکا ترائے ہیں ایک گردنے چ لگ گئی ہے بھائی کانے چ لگ گئی ہے بھائی سارے چ لگ گئی ہے آدھا اسی اماں اور راضی ہے جی کر دے وہاں جی کر دے وہاں روایتی ہے کہ تیری ہے کہ این تو تیر دیا نوکا ترائے ہیں ایک گردنے چ لگی ہے یا زہرا ایک کنے چ لگی ہے او جوانو ایک سارے چ لگی ہے میرے امام دے بازوے تیر لگا ہے رونے رونے خیمے دو منہ پھر گیا ہے رو کے آدھے اماں ناراض نہ ہوئے اماں میری گردن چھوٹی آئی ہو تیر وڈا ہو تیر میرے بابے کو لگ گئے علمان کربلائے بھئی کربلائے جی بابا لگ دفع میں جو نوکرا رو رو کے آدھا اماں ناراض نہ ہوئے میرے بابے کو تیر لگ گئے میری گردن چھوٹی آئی تیر وڈا کوئی غم نہ دیکھو جی نہ ماتم کیتا ہے رومن اللہ میرے امام اپنا تیر تا کٹھا ہے کوشش کریں دے رہے اصغر دا تیر سیدھا کٹھا مگر نانا اصغر کو زانو تے الٹا جا سمایا ہے اصغر دا تیر بسم اللہ کر کے کٹھا ہے ایک انگریز لکھانا لا لکھ دا ہے ایڈا زوردار ظالم تیر مارا اگر حسین نہ پکڑیا ہو جلدے تیر ونیا ہو اصغری نال جیندہ سیر دکھ دے ماتم نہ کرے جیندہ سیر دکھ دے ماتم نہ کرے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اجرکم اللہ کوئی غم نہ دیکھو کوئی غم نہ دیکھو بڑے رو بیٹھے ہو سارا مضمون چھوڑ کے آخری دو جملے سنو رومن علمہ تمدار ازادار حسین اصغر کو چاہیا ہے یا سیدہ میں کیویں پرساں تے جوان کیویں برداشت کرے وہ اس علاقے آلے فقہ دا مسئلہ ہے آخری دو جملے بس کوئی رہ نہ جائے فقہ دا مسئلہ ہے جیڑا غریب پیو ہوئے ترائے کام نہ کرے پوتر دا جنازہ نہ چاہے پوتر دی قبر نہ بناوے پوتر کو قبر چ نہ لہاوے ایڈا غریب زہرا دا بچڑا آپ اصغر کو چاہیے لائے آتا ہے اصغر دی ماں یا زہرا اجرکم اللہ سارے رل بنجو کوئی رہ نہ جائے رومن اللہ آپ چاہیے لائے اپنے ہتھانال قربان ونیا غربت حسین تو میرے دیکھو ازادارو اپنے ہتھانال اصغر دی قبر بنائی اصغر کو جا کے قبر اچ رکھا ہے
اصغر کو جا کے دعا منگی کرو شالا میں کوئی غریب نہ تھی وے جی میں زہرا دا بچنا غریب ہو جائے اصغر کو اپنے ہتھا نال جا کے قبر سمایا ہے ہن تعویذ قبر بند کرنا ہے اصغر دے پیراں تے ریت پئیے زانواں تے ریت پئیے شکم تے ریت پئیے او جوانو چھاتی تے ریت پئیے جڈا چہرے دیواری آئیے کہیں ویلے سجے سج دے ویا کہیں ویلے کھبے سج دے ویا اصغرا ریت گرام تیرا چہرہ نرم آواز آندہ کی میرے دباوا یا زہرا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ میرا بیٹا سارے رل بنجو اللہ میرے زاہد بھائی دی جھولی آباد فرمائے پیرہ تے ریت پئیے زانمہ تے ریت پئیے شکم تے ریت پئیے چھاتی تے ریت پئیے وہ میں صدقے بنیا جدہ چہرے دیواری آئیے کہیں میرے سجے سٹ دے بیا کہیں میرے کھبے سٹ دے بیا اصغر ریت گرہ میں تھوڑا راہ دے سو تھوڑا راہ دے ہو تو میں ایک جملہ آکھا تواری توجہ مسئلے والے پاسے رہے اصغر دے پیرہ تے ریت پئیے یا حسین اجرکم اللہ اے تھوڑا رخ چینج کر دے زیارت کرنے ماتمی اللہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرماوے ایک منٹ واسطے رک ویسو ایک منٹ واسطے جوانوں ماتمیوں آزاداروں اللہ تھوڑا پرسہ قبول کرے اے اصغر دی ماں دی حسرت ہو سکتا ہے اصغر دا میاد جھولے ج رکھیا ہوئے تے رو رو کے آدھی ہوئے پیا فجر دا تارا ہے وہ چرسی اصغر پائے مرغ بلے سین بولی معمول مدار اللہ مان اے کربلا ہے بھئی اے کربلا ہے جی کرام حیاتی دراز سارے رل بنو کوئی رہ نہ جائے اصغر دے جملہ بات دوہرے نہ جو سارے رلو اصغر دے پیرہ تے ریت پئیے زانمہ تے ریت پئیے او جوانو شکم تے ریت پئیے چھاتی تے ریت پئیے جدہ چہرے دی باری آئیے میرے رکھے سیدھی ریت نہیں پاتی پچھلے پاسے ریت پامنا شروع کی دیئے یا ایک بی بی دا ہاتھ آیا ہے ہاتھ ون حسین ام زہرا اللہ اکبر سیدھی ریت نہیں پاتی اصغر تو کانڈ کر کھڑا ہے یہ ایک بی بی دا ہاتھ آیا ہاتھ ون حسین میں زہرا آ گئی میں اصغر کو دفنا بنائی ہوں جوانو ہون اپنے جذبات دے کنٹرول رکھائے حکم دیتا نے میں روایت چھوڑیں گا بھی ہم مگر توارا دل ہے پیٹن دے تو میں پڑھ دینا حسین جو اصغر دفنایا حسین جو اصغر دفنایا کیا اصغر محفوظ رہ گئے بولو محفوظ رہ گئے نانا یارہ محرم نو کے نیزہ تے سار بلند ہوئن اصغر دا ست سار نظر نہیں آیا 40 گھوڑے سوار ہتھائج نیزے آئین ہو کے نیزے دے اصغر ماتم حسین
اللہ اکبر اللہ اکبر محفوظ رہ بنی اصغر اے جبان ماتم نہ کرنا 40 گھوڑے سوار کوشش کرے پن گھنائے کوئی رہ نہ جائے 40 گھوڑے سوار ہتھائیں جنیزے چائے ہوئے نیزے زمین تے نہیں لگ دے اصغر دی ماں دے جگر دے پہ لگ دے ایک نیزے تے اصغر آیا معافی دے میں خولی کمینے نے اصغر دا سار لایا ہے اصغر کو رکھ کے جیب جو خنجر کٹا ارادہ کی تے سار جدا کر رہا یا رباب داوے تیرا کن گئے پاس سہارا تیری جولی کیوں ہے کالی تیرا کت ہے راج دلارا میں تو کس دا پچھل دا تارا تیرا کن